اور تاجروں کے لیے سندھ حکومت کی آن لائن کاروبار کرنے کی پالیسی فلاپ ہو گئی۔ تاجروں نے حکومتی ایس او پیز کو مذاق قرار دے دیا۔ بولے 2 دن میں 1% بھی کاروبار نہیں ہوا، لیکن صوبائی وزیر امتیاز شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ تاجروں نے 2 روز میں خوب پیسہ کمایا۔ خریداروں کا سمندر مگر شٹر بند۔ سندھ حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے بنائی گئی ایس او پیز فلاپ ہو گئیں۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا نے بتایا کہ 2 روز کے دوران کاروبار صفر رہا۔ ابھی تک تو صفر پوزیشن ہے، 0/0 پوزیشن ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے، کسی کی انکم نہیں ہونا شروع ہوئی، کسی کو بھی انکم۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہوگا ہم بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ حکومت کو اب چاہیے اب دیکھ کے تمام کاروبار کھلوا دیں۔ لیکن نہ جانے کیسے سندھ حکومت کو سب اچھا ہے کی رپورٹ مل رہی ہے۔ ایک دن میں ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ کاروبار تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا ان کا، انہوں نے اپنے دکانیں بھی کھولی، اندر جا کے بیٹھے بھی، اور کافی مزدوری ان کی ہوئی ہے۔ جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں، ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبان سے، انتظامیہ سے کافی حد تک کاروبار ہوا ہے۔ کراچی تاجر اتحاد کے رہنما عتیق میر نے حکومتی ایس او پیز کو تاجروں کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ یہ ایک مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن اب بھی میں کہتا ہوں حکومت ہوش کے ناخن لے۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے سے قبل کوئی ایسی ایس او پیز بنائے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید سکیں۔ چھوٹے بڑے تمام دکاندار کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے کاروبار ٹھپ پڑا ہے۔ معلوم نہیں حکومت کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارا الیکٹرانکس کا کام ایسا تو ہے نہیں کہ بغیر دکھائے پیس جب تک کسٹمر ڈسپلے میں دیکھتا نہیں ہے اس وقت وہ پرچیز نہیں کرتا۔ پھر اس میں کلر کا مسئلہ ہوتا ہے، سائزز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی جوتا چپل کپڑا تو ہے نہیں بھائی کہ جو آن لائن پیج دکھا کے اور ڈیلیوری دے دی جائے۔ آن لائن کاروبار کرنے والے صرف 5 سے 6% ہیں۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بھلے امداد نہ دے مگر انہیں کم از کم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد گورنر سندھ آئسولیشن میں چلے گئے۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل نے بتایا کہ انہیں 2-3 پہلے علامات ظاہر ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا، اور ان کا کہنا تھا کہ فیملی ممبر اور سٹاف کے 30 کے قریب ٹیسٹ کرائے گئے، سب کے سب نیگیٹو آئے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے، پرسوں مجھے تھوڑا سا ایسے سمٹمز ہوئے تھے جس سے مجھے وری ہوئی کہ شاید یہ کرونا وائرس کے سمٹمز ہیں، جس میں بخار تھا، جسم میں درد وغیرہ تھا، تھوڑا سا، ناٹ ویری مچ، تھوڑا سا ہلکا تھا۔ میں نے وہ ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آیا، تو اب میں اچھا کہ میں علیحدہ بھی ہو گیا ہوں، کوارنٹین میں اپنی فیملی سے علیحدہ ہو گیا ہوں، اور ساری فیملی کا اور اپنے پورے اسٹاف کا، گورنر ہاؤس کا، انہیں سب نے ٹیسٹ کرا لیا ہے، اور الحمدللہ 30 ٹیسٹ کوئی بھی پازیٹیو نہیں آیا اس میں۔ گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر صوبائی حکومت پریشان ہو گئی۔ گورنر نے جند اضلاع کا دورہ کیا، وہاں کے لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرونا کیسز کی شرح میں کمی کی خوشخبری سنا دی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز یہ شرح 11 سے 12% تھی، جبکہ آج یہ شرح 8.15% ہے۔ ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ تک 4,956 لوگ انفیکٹڈ تھے اس وائرس سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 335 لوگ انفیکٹ ہوئے۔ اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 5,291 ہو گئی ہے سندھ میں جو کرونا وائرس سے لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ ایک تھوڑی سی خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارا نارملی جو انفیکشن ریٹ ہوتا تھا، یعنی جتنے لوگ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے حساب سے جتنے انفیکٹڈ آئے ہیں، پہلے وہ تقریباً 11-12% کے قریب ہوتا تھا، پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ 8.15% ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاق کے احکامات نہ ماننے پر سندھ حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سندھ میں مساجد کیوں بند کی جا رہی ہیں۔ قومی سطح پر بنائے گئے ایس او پیز پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عرفان الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاق نے کہا مساجد کھول دو، مگر سندھ حکومت نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر قبلہ ہی بدل لیا۔ درخواست گزار کی استدعا پر سندھ ہائی کورٹ نے بھی استفسار کیا کہ صدر کے بنائے ہوئے ایس او پیز پر حکومت عمل کیوں نہیں کر رہی۔ جہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، سب کو کیسے بند کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کے بیان پر جسٹس محمد علی مظہر نے واضح کر دیا کہ سندھ ہائی کورٹ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی مجاز نہیں۔ اس حوالے
حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ درخواست گزار نے 18ویں ترمیم کل عدم قرار دینے کی استدعا واپس لی، جس کے بعد عدالت نے وفاقی SOPs پر عمل نہ کرنے پر سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ میں رمضان المبارک میں تمام جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر مجالس اور جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق رمضان میں ہر قسم کی مذہبی تقریبات پر پابندی ہے۔ مساجد میں شبینہ اور ختم القرآن کے اجتماعات بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پورے رمضان میں جلسے جلوس اور مجالس کا انعقاد بھی ممنوع ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں پاکستان میں کورونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں میں وائرس کی علامات دوبارہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ ووہان میں 14% افراد میں وائرس دوبارہ ظاہر ہوا، جبکہ کوریا میں یہ شرح 19% ہے۔ وہ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے۔ خبریں لگے، خبر اچھی یہ ہے کہ جیسے ہم چائنا اور کوریا میں سن رہے ہیں کہ کوریا والے کہہ رہے ہیں کہ 19% افراد میں ری ایکٹیویشن کورونا واپس آ گیا ان میں، اور چائنا والوں نے کہا کہ 14%، ووہان میں 14% لوگوں میں واپس آیا۔ ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں کا پلازما نکالا ہے ان میں سے الحمدللہ کسی ایک پاکستانی میں ابھی تک کورونا وائرس کی ری ایکٹیویشن نہیں ہوئی ہے۔ تو دس از ون پلس پوائنٹ جو آپ کے پلازما کے ڈونرز کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نمبر میں ابھی نہیں بتا سکتا، میرے اوپر اس کی مزید تفصیل بتانے پہ کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہیں، لیکن یہ ہے ایک سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں انہیں وزارت اطلاعات کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے شبلی فراز اور عاصم سلیم باجوہ کو عہدے سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں کورونا وائرس کی صورتحال اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزارت اطلاعات میں نئی ٹیم کی آمد سے حکومتی بیانیہ مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے شبلی فراز کے تقرر کو اہم قرار دے دیا۔ سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو میں کہا شبلی فراز کے ساتھ عاصم سلیم باجوہ کا کمبینیشن بھی اچھا ہے۔ فردوس عاشق امان کو کیوں ہٹایا گیا؟ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وجہ بتا دی۔ ایک سال میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہی تھی وہ یعنی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل فیس ہے گورنمنٹ کا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں تھا بلکہ ان کا PTI سے بھی کوئی بہت تعلق نہیں تھا۔ اب یہ ویکیوم دور ہوا ہے۔ شبلی فراز جو ہیں PTI کے پرانے لوگ ہیں اور ایک پولیٹیکل ان کا جو ہے وہ شناخت ہے۔ سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا اکھاڑ پچھاڑ اور تبدیلی وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ ایک وزارت پر 2 سیٹوں کے سوال کا جواب کچھ یوں دیا۔ عاصم سلیم باجوہ ہیں، ان سے جو بھی لوگ میڈیا کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جدید ISPR کے وہ بانی ہیں اور بہت ہی گرپ ہے اپنے موضوع کے اوپر۔ بہت اچھا کمبینیشن۔ انہوں نے فردوس عاشق امان سے متعلق باتوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ غلطی کوئی بھی کرے جواب وزارت اطلاعات کو ہی دینا پڑے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، فیصلے حکومت ہی کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے 18ویں ترمیم بچانے کا مشن شروع کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں سے حکومت کو آئین میں رد و بدل سے روکنے کی مشاورت کر لی۔ کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ سیاسی اور آئینی بحران کا باعث بنے گی۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت کے خلاف متحرک، نئی تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے مکمل۔ اپوزیشن جماعتوں کا صوبوں کے حقوق کا تحفظ اور 18ویں ترمیم کا دفاع کرنے پر اتفاق۔ JUIFA کے سربراہ نے پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتوں کی قیادت سے ٹیلی فون پر رابطے کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے یا کسی بھی رد و بدل کو سازش قرار دے دیا۔ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے پاس کی۔ بنیادی ڈھانچے میں سے اگر کسی ایک شق کو بھی ختم کیا جاتا ہے تو پھر اثر نو ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل دینی ہوگی اور دوبارہ سے آئین پر آئین سازی کرنی ہوگی۔ اس سے سیاسی بحران نہیں، آئینی بحران پیدا ہوں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو کسی صورت تاریکی میں نہیں دھکیل سکتے۔ 70 سال گزر گئے، ملک میں صدارتی نظام اور مارشل لا ناکام ہو چکا ہے۔ اب پاکستان نئے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
वफाकी काबीना ने आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज और इसके साथ साथ इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। छोटा कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज समेत इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़रा को मजदूर को रिलीफ फराहम करने के लिए जामे तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। आटा चीनी बहरान की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत मिल गयी। आम आदमी के इस्तेमाल वाली तमाम खुर्दनी अशिया की बरामद पर पाबंदी का भी फैसला। कोरोना वायरस से मुतल्लिक कौमी ताउन कमेटी के फैसलों की तौसीक। कोरोना वायरस से लड़ने वाले तिबी अमले, साफियों और साफती तंजीमों की माली इमदाद का पैकेज भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने शिबली फराज और आसम सलीम बाजवा को मुस्तहिक साफियों को ग्रांट की फराहमी के तरीकाकार बनाने का टास्क सौंप दिया। काबीना ने मालियाती मुआहदों से मुतल्लिक बिल्स, पाक अरब रिफाइनरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ और मुतअद्दिद लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों की मंजूरी भी दे दी। वापडा में मेंबर फाइनेंस की तैनाती का मामला मुअख्खर कर दिया गया। वीडियो लिंक में खराबी के बायस काबीना डिवीजन में मौजूद 10 से ज्यादा वज़रा इजलास की कार्रवाई में शरीक न हो सके। MQ पाकिस्तान ने फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने की मुखालफत कर दी। आमिर खान कहते हैं तब्दीली गलत वक्त पर की गई। साबिक मुआविन खुसूसी से इस्तीफा भी लिया जा सकता था। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। वजीर आजम ने मौका देखा ना हालात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में वजारतें तब्दील करने का ये वक्त नहीं। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM आमिर खान का कहना था कि फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफा भी लिया जा सकता था। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब से बुला के भी कहा जा सकता था कि आप रिजाइन कर दीजिए, किसी दूसरे को देनी है तो शायद वो खुद मर्जी से रिजाइन कर दी। ये तरीका मेरे ख्याल में सियासत में बदकिस्मती हमारे मुल्क में इसी तरह होता रहता है और इसके कोई फायदे नहीं होते। आमिर खान ने सिंध हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों और लॉकडाउन के दौरान आवाम के साथ नारवा सलूक की भी मजम्मत की। सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में अच्छे इक़दाम लिए, हमने तारीफ की। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ सूरत हाल है राशन की तकसीम में वो आपके सामने है। उन्होंने पुलिस की तरफ से जो ज्यादतियाँ हो रही हैं लॉकडाउन के वजह से वो भी आपके सामने है कि इस शहर के लोगों को वो समझते ही इंसान ही नहीं समझते हैं, भेड़ बकरियां समझ के उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। मौजूदा हालात में सफेद पोश अफराद की इमदाद के लिए आमिर खान ने भी हाथ बटाने और MQM के इमदादी कैंप में पकोड़े और समोसे तले और अफ्तारी बॉक्स तैयार करके राइडर्स के हवाले भी किया। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि 1 माह की बंदिश के बाद इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दामन में हाइकिंग ट्रेल्स खोल दिए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। सरसब्ज पहाड़, दूर तक पौधों में घिरी पगडंडी, परिंदों की चहचहाहट का संगीत। कमी थी सिर्फ इंसानों की, वो भी पूरी हो गई। कई हफ्तों की बंदिश के बाद हाइकिंग ट्रेल्स खुले तो मारगला की रौनकें लौट आईं। ट्रेल्स खुलने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो शहरी भी हाइकिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। शहरियों की आमद देखकर मारगला के मुस्तकिल बासी बंदर भी उनका इस्तकबाल करने पहुंच गए। ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पर अगरचे लोगों की आमद मामूल से कम रही, लेकिन यहाँ आने वालों के लिए हाइकिंग एक नशा है जो उम्र देखता है और न वायरस। शहरी कहते हैं हाइकिंग ट्रेल्स हों, मसाजिद हों या मार्केट्स, अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए तो मामूलाते जिंदगी मुतासिर किए बगैर कोरोना से बचाव मुमकिन है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।